اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہی ہر چیز کے لیے کافی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بلند و بالا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چنندہ بندے ہیں اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں اور ان کے پسندیدہ رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور ان کے پیروی ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے پر۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو نفس کے تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تو نصیحت کرتا ہوں۔ جب بہت زیادہ چیمی گوئیاں ہونے لگیں اور قیل و قال سے فضا مقدر ہو جائے تو ایسی صورت میں ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جو کچھ دیکھے، سنے یا کہے تو اسے شریعت اور عقل کی کسوٹی پر پرکھے۔ پھر اگر وہ اپنی بات کو اس معیار پر پائے کہ اس سے کوئی فتنہ بجھے گا، امید پیدا ہوگی، امن کی حفاظت ہوگی، سکون و اطمینان پروان چڑھے گا، آفت ختم ہوگی، فتنے کا دروازہ بند ہوگا، وطن کی مصلحت غالب آئے گی، امت کی شیرہ زبندی میں مضبوطی آئے گی اور حکمران وقت کے حقوق محفوظ ہوں گے، تو پھر ایسی بات اچھی بات کے زمرے میں آئے گی۔ لیکن اگر اس کی بات ایسی ہو جس سے یہ امکان ہو کہ فتنہ بڑھے گا، امن و سلامتی میں خلل آئے گا، شور و شرابہ ہوگا، حکمران وقت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گا، علماء کا مقام و مرتبہ مجروح ہوگا، بنیاد کمزور ہوگی، وطن کی مصلحت کی خلاف ورزی ہوگی، تو یہ خبیث اور بری بات ہے اور اسے شروع ہی میں دفن کر دینا اور چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ مملکت سعودی عرب نہایت مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کی عظمت کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش ذلت کا باعث ہے۔ جو اس سے دشمنی کرے گا ناکام و نامراد ہوگا۔ اس ملک کے امن و امان، نیز حرمین اور ان کے زائرین کے امن و امان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، اس کے خلاف چلنے والے تیروں کو روکنا اور اس کی وحدت کو مضبوط کرنا شرعی ذمہ داری اور عقل مندوں کی روش ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے بھوک میں انہیں کھانے کو دیا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ بندو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، تم بھی، اے ایمان والو، تم بھی ان کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو خلفاء اربعہ ابو بکر، عمر اور عثمان و علی سے راضی ہو جا اور دیگر صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے عفو اور کرم اور احسان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ اے اللہ، تو اپنے دشمن اور دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے۔ اے اللہ، تو اس ملک کو امن و امان والا بنا دے اور بقیہ تمام مسلم والوں کو امن و امان والا بنا دے۔ اے اللہ، جو ہمیں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو انہیں ناکام و نامراد کر دے اور ان کی تدبیر کو ان کی ناکامی کا ذریعہ بنا دے۔ دعا کو سننے والے، اے اللہ، ہم تو سے جنت اور اسے قریب کرنے والے عمل کے سوال کرتے ہیں، اور ہم تو سے جہنم سے اور اسے قریب کرنے والے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے دین کی حفاظت فرما، جو ہمارے دینی امور کی فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دنیا کی حفاظت فرما، جس میں ہماری معاش ہے۔ اے اللہ، تو ہم آخرت کی اصلاح فرما، جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں زندگی کو خیر کا ذریعہ اور موت کو شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت، تقوی اور عفت اور پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں خیر کو کھولنے کا ذریعہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں ان کے خیر اول اور آخر کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اعلیٰ ترین جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نعمت کے زوال سے، عافیت کے بدلنے سے اور اچانک آنے والے عذاب سے اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے تجھ سے تیرے فضل اور رزق کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے نفسوں کی اصلاح فرما اور ہمیں تو نفس ذرہ برابر کے لیے بھی ہمیں تو اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔
اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو اور اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو بخش دے اور ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کہ یقیناً تو ماں بے نیاز ہے اور ہم فقیر ہیں، اے اللہ تو بارش نازل فرما اور ہمیں تو محروموں میں سے نہ بنا، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو رحمت کی بارش نازل فرما، نہ کہ عذاب کی اور زحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ایسی بارش نازل فرما جس سے تیرے بندے سیراب ہوں اور شہر اور بادیہ کے لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اے اللہ تو ہمارے امام اور ہمارے حکمران وقت خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اسے اپنی ہدایت اور اپنی رضامندی کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی کی توفیق عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بھلائی اور اچھائی کا حکم دیتا ہے اور فحش اور منکر باتوں سے روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تم اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر شکر کرو، وہ تمہیں مزید دے گا، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔